السلام علیکم ناظرین، آج کے ویڈیو میں ہم 4 دہائیوں تک فلسطین کے حکمران رہنے والے یاسر عرفات کی مکمل بایوگرافی ڈیٹیل میں جاننے والے ہیں۔ آج سے 93 برس قبل 24 اگست 1929 کے روز مصر کے شہر قاہرہ میں مقیم فلسطینی تاجر کے گھر میں بیٹے نے آنکھ کھولی۔ بچے کا نام عبد الرحمن رکھا گیا، مگر وہ تاریخ میں یاسر عرفات کے نام سے جانے جانے لگے۔ وہ ابھی 4 سال کے تھے کہ ان کی والدہ چل بسیں۔ ان کی تعلیم جمہوریہ مصر کے مکتبوں اور جامعات میں ہوئی۔ دوران تعلیم ہی یاسر عرفات عرب قومیت کا ایک بہادر سپاہی بن کر ابھر رہے تھے۔ وہ فلسطین کی آزادی کے لیے ملیشیا میں اسلحہ اسمگل کرنے جیسی اہم ذمہ داریاں بھی سر انجام دیتے رہے۔ 1948 میں ہونے والی عرب اسرائیل جنگ کے دوران 19 سالہ یاسر عرفات نے اپنی تعلیم کو خیر بات کہا اور وہ جذبہ جہاد لے کر فلسطین چلے آئے۔ جنگ سے واپسی پر انہوں نے سول انجینئرنگ مکمل کی اور روزگار سے وابستہ ہو گئے۔ دوستو، فلسطین کی بات ہو تو وہاں کے اہم رہنماؤں میں سب سے پہلے یاسر عرفات کا نام ہی ذہن میں آتا ہے۔ عرفات نے اپنے کئی ساتھیوں کے ہمراہ فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے محاذ سے خطے کے امن و آزادی کے لیے مسلح جدوجہد کی۔ وہ اپنی گوریلا تنظیم کے ذریعے مقبوضہ فلسطین میں کارروائیاں کرتے رہے۔ یاسر عرفات الفتح نامی جماعت کے بانی تھے۔ ہتھیار پر کنات کرنے والے یاسر عرفات گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ڈائیلاگ کو ترجیح دینے لگے اور وہ مسئلہ فلسطین کے منصفانہ حلقے کے سب سے بڑے دعوے دار تھے۔ ان کی ساری زندگی ہی جدوجہد سے عبارت تھی۔ کئی عرب حکمرانوں کا ان سے رویہ بہت عجیب تھا۔ وہ کبھی تو انہیں اپنا بھائی اور بازوئے شمشیر زن قرار دیتے رہے اور کبھی ملنے سے انکار کر دیتے۔ بتایا جاتا ہے کہ 1970 میں 3 فلسطینی مسافر طیارے اغوا کر کے اردن لے گئے، جہاں انہوں نے انہیں بم سے اڑا دیا۔ اس پر غصے میں آ کر شاہ حسین نے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ 200 ٹینکوں سے فلسطینی کیمپوں پر چڑھائی کر دی گئی۔ اس زمانے میں اردن میں پاکستانی فوجی دستے بھی تعینات تھے اور تب بریگیڈیئر ضیاء الحق کو فلسطینیوں کو کچلنے کا ٹاسک سونپ دیا گیا اور پھر جو ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ یاسر عرفات کہا کرتے تھے کہ مجھے افسوس ہے کہ وہ پاکستان جو کشمیریوں کی آزادی کا علم بردار بنتا ہے، وہ کیسے بے وطن فلسطینیوں کے خلاف جنگ میں شاہ حسین کا ساتھ دے سکتا ہے۔ یاسر عرفات پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے حلقہ احباب میں شامل تھے۔ سن 1974 میں اسلامی ملکوں کی تنظیم OIC کا دوسرا اجلاس لاہور میں منعقد ہوا۔ اس موقع پر بنگلہ دیش کے وزیر اعظم شیخ مجیب الرحمان خود شرکت سے معذرت کرتے ہوئے اپنے وزیر خارجہ کو نمائندگی کے لیے بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی خواہش اور درخواست پر مصر کے صدر انور سادات اور یاسر عرفات خصوصی طیارے پر ڈھاکہ پہنچے اور مجیب الرحمان کو کانفرنس میں شرکت کروانے کے لیے اپنے ساتھ لے آئے۔ لاہور سمٹ کے دوران بادشاہی مسجد میں لی گئی اس تصویر میں بائیں جانب یاسر عرفات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ بھٹو صاحب نے سن 1974 میں لاہور کی اسلامی سربراہ کانفرنس میں یاسر عرفات کے روبرو اعلانیہ کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم دونوں یروشلم میں ایک ساتھ داخل ہوں گے۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یاسر عرفات کہا کرتے تھے کہ ان کی شادی تو آزادی فلسطین مشن کے ساتھ ہو چکی ہے، لیکن پھر 1990 میں انہوں نے شادی کر لی۔ دولہا کی عمر 61 برس جبکہ دلہن کی 27 برس تھی۔ ان کی اہلیہ سوہا مسیحی تھی جبکہ عرفات سنی مسلمان۔ ان کی شادی 2 سال تک خفیہ رکھی گئی۔ سوہا نے قبول اسلام کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ فریضہ حج بھی ادا کیا۔ 1995 میں دونوں کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام زہوہ عرفات رکھا گیا۔ یاسر عرفات کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ وہ فلسطین کے صدر ہوتے ہوئے بھی غزہ کے ایک چھوٹے سے 2 منزلہ مکان میں رہتے تھے۔ عرفات پہلی منزل پر رہتے جبکہ گراؤنڈ فلور پر ان کی بیوی اور بیٹی رہتی تھی۔ ان کی یہ عادت انہیں تمام عالمی رہنماؤں سے الگ بناتی تھی کہ وہ ہمیشہ اپنے کمر کے ساتھ پستول لٹکا کر چلتے تھے۔ جب وہ پہلی بار اقوام متحدہ میں تقریر کرنے لگے تو انہیں کہا گیا کہ آڈیٹوریم میں ہتھیار لے جانے کی ممانعت ہے۔ سمجھوتا اس بات پر ہوا کہ اپنی خاکی وردی پر پستول کا ہولسٹر تو لگائیں گے مگر اس میں ہتھیار نہیں ہوگا۔ یاسر عرفات اپنی ساری زندگی فلسطین کی آزادی کی جدوجہد کرتے رہے۔ کٹر عقائد رکھنے والے یاسر عرفات اپنے ہم عصر صدام حسین کے قریبی رفقا میں شامل تھے۔ انہوں نے گلف وار کے دوران عراقی صدر صدام حسین کو کھل کر سپورٹ کیا۔ سال 1994 میں انہیں مشترکہ طور پر امن کے نوبل انعام سے نوازا گیا۔ یاد رہے کہ نوبل پرائز میں ان کے ساتھ 2 اسرائیلی سیاستدان بھی شریک تھے۔ چونکہ صدر یاسر عرفات اور ذوالفقار علی بھٹو کا تعلق بھائیوں جیسا تھا تو ایسے میں بے نظیر بھٹو ان کی بھتیجی لگیں۔ اسرائیلی قابض فوجوں سے تباہ و برباد فلسطین کے صدر یاسر عرفات شرارتی مزاج بھی رکھتے تھے۔ یہاں میں آپ کو ایک واقعہ سناتی چلوں۔ نامور ڈپلومیٹ ارشد سمی خان اپنی کتاب
3 Presidents and an Aide में तहरीर करते हैं कि एक बार मैं फलस्तीनी सदर यासिर अरफात के जहाज की सीढ़ियां चढ़ रहा था। इस मौका पर वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने मेरे कान में सरगोशी की, अरफात को याद दिलाना मत भूलना कि मैं मर्दों से हाथ नहीं मिलाती। अरशद समी खान ने यासिर अरफात को मोहतरमा का पैगाम पहुंचाया। वो कहने लगे, हाँ मुझे याद है कि लेडी प्राइम मिनिस्टर से हाथ नहीं मिलाना, ताहम याद दिलाने का शुक्रिया। कुछ देर बाद तैयारे से नीचे उतरकर यासिर अरफात ने मोहतरमा की जानिब मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया तो मजबूरन मोहतरमा को हाथ मिलाना पड़ा। खैर हम आगे चल पड़े तो मोहतरमा मुझसे उर्दू में बोली, आपने उन्हें नहीं बताया था कि मैं मर्दों से हाथ नहीं मिलाती। इससे पहले कि अरशद समी खान कोई जवाब देते, यासिर अरफात अपने लबों पर शरारती मुस्कुराहट लिए मुखातिब हुए कि मैडम शुक्र अदा करें कि मैंने आपको हमारी अरब रिवायात के तहत बोसा नहीं दिया, सिर्फ मुसाफा ही किया है। जो भी मेरे इस्तकबाल के लिए आता है मैं उसके दोनों गालों पर बोसा देता हूँ। यासिर अरफात की ये बात सुनकर हम तीनों हंसने लगे। सिर्फ 5 फुट 4 इंच कद के यासिर अरफात अरब वर्ल्ड की एक करिश्माती शख्सियत थे। दोस्तों मैं आपको यहाँ सदर अरफात का एक और वाकया बताती चलूं। ख़याम भाटिया के मुताबिक फ़लस्तीनी सदर को शहद बहुत पसंद था। वो यासिर अरफात के लिए इंटरव्यू के लिए आए, शहद की बोतल भी साथ ले आए। इंटरव्यू हो चुका तो ख़याम भाटिया ने यासिर अरफात से पूछा, क्या मैं आपकी बीवी का इंटरव्यू कर सकता हूँ? ये सुनकर अरफात को गुस्सा आ गया और बोले कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में बात करने की, फौरन कमरे से निकल जाओ। ख़याम भाटिया अपने होटल पहुंचे ही थे कि अरफात ने अपनी सिक्योरिटी टीम के जरिए उन्हें वापस बुला लिया। यासिर अरफात उसे खातून से तारुफ करवाते हुए बोले, मेरी बीवी सोहा से मिलो, आइए मिलकर खाना खाते हैं और शहद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यासिर अरफात अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में एक फौजी अस्पताल में दाखिल रहे, जहां वो 11 नवंबर 2004 में 75 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। उनकी बेवा ने एक गैर मुल्की जरीदे से बात करते हुए कहा था कि यासिर अरफात को कत्ल किया गया है, ताहम उन्होंने कहा कि वो बराह रास्त किसी को नामजद नहीं कर सकती क्योंकि दुनिया भर में उनके कई दुश्मन मौजूद हैं। याद रहे कि स्विट्जरलैंड के फोरेंसिक माहिरीन के मुताबिक फलस्तीनी सदर के जिस्म में तापकार मादे प्लोनियम की काफी ज्यादा मिकदार मिली थी। यासिर अरफात की बेटी ज़हवा अरफात की उम्र इस वक्त 28 बरस है और वो अपनी वालिदा के हमरा यूरोप के एक छोटे से मुल्क माल्टा में रहती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।